پاپولیشن کا ایک طوفان آ رہا ہے. آپ کا کوئی گورننس کا اسٹرکچر میں سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک ایون گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق بھی کوئی انہوں نے اسٹرکچر چینج نہیں کی. صحیح. مطلب چلے جی میں کہتا ہوں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس میں وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے یہ ایک اسٹرکچر چینج کر دی گورنمنٹ کے سسٹم میں, ہم نے یہ ایف بی آر میں کر دیا, یہ ہم نے پی آئی اے میں کر دیا, یہ اسٹیل میں کر دیا. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے آپ کس بنیادوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا اور یوں کر لیا اور یہ کر لیا. ٹھیک ہے, تو آپ پھر یہ آپ مجھے بتائیں, پھر آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ کے پاس پچھلے 3 سالوں میں کتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے جس سے آپ کی امپلائمنٹ بڑھی ہے. تو ربیہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پھر وہ آپ کہتی ہوں کہ آپ کیوں بات نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں یار پھر میں یہ ساری باتیں رکھوں گا تو وہ کل کو جا کے انڈین ٹی وی شروع ہو جائے گا کہ شبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے میں نہیں چاہتا. یہ کہہ رہا ہوں نا, میری بات سمجھے نا. میں انڈیا میں دیکھا, آپ کو بھی انڈین ٹی وی کی فکر ہے. میں آپ کو یہ بات نہیں پتا, آپ کو بتا دوں ایک بات. جب میں رفتار میں پروگرام کرتا ہوں تو میں سب سے زیادہ دیکھنے والا آدمی ہوں انڈیا میں. پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ جس بندے کو دیکھا جاتا ہے, اچھا اتنی ویورشپ ہے آپ کی, جا کے دیکھ لے, انڈیا میں زبردست, چیک کر لے. کیوں کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد آدمی ہے جو مودی کو صحیح طرح ٹیک آن کرتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ میں نے پبلک ٹی وی پہ یہ بات کہی تھی الیکشن اور کشمیر سے پہلے کہ الیکشن میں مودی کشمیر میں ہار جائے گا. میں نے جو یو پی کا چیف منسٹر ہے جو اچاریہ, میں نے اس کے خلاف گفتگو کی تھی, بڑی خطرناک ہے. مودی پاگل آدمی ہے جس نے اچاریہ کو چیف منسٹر بنایا ہوا ہے یو پی کا. تو مودی اس دفعہ الیکشن میں یو پی میں الیکشن ہار جائے گا, ہار گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, انڈینس یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد آدمی ہے پاکستان میں جو مودی کو سمجھتا ہے. وہ یہ آپ دیکھیں میرے کمنٹس پڑھیں نا, اس لیے ویورشپ جو ہے آپ میرے کمنٹس پڑھیں, کبھی میرے بارے میں کمنٹس پڑھیں جو میرے انٹرویوز کے بارے میں انڈینس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی واحد آدمی ہے پاکستان میں جو مودی کے بارے میں صحیح پریڈکشن کرتا ہے. اور کبھی میرے خلاف آپ بی جے پی والوں کی, آر ایس ایس والوں کی کمنٹ پڑھیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یار شبر صاحب کو ہم بڑا ریزنیبل آدمی سمجھتے تھے مگر یہ بھی ایک جہادی نکلے اندر سے. وہ یہ کہتے ہیں. جب میں کہتا ہوں یار دیکھیں وہ الگ بات ہے, مگر میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا گھر کی بات ہے. تو اب گھر کی بات جب میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں وہ اس کو پک اپ کریں گے, وہ یہ بتائیں گے کہ یار دیکھو پاکستان کا ایک اکنامسٹ یہ کہہ رہا ہے. اس لیے میں ڈھکے چکے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ ہرا ہرا ہے تو ابھی ہرا ہرا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے جنگ جیتی ہے اور آپ کے پاس قوم آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کو ذرا سیدھا کر کے چلیں. اس کو بیان بازی سے کنورٹ کر اس کو پولیٹیکل لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اس جذبے کو آگے لے کے چلیں. تو یہ بتائیں کہ کیوں ڈیلے ہوا ہے یہ بجٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف کے ساتھ ایسی چند چیزیں ہیں جس پہ ڈیسیجن نہیں ہوا, جس پہ ریویو ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ پی ایس ڈی پی یا ٹیکس ٹارگیٹس جو ہیں اس پہ جو ہے وہ کافی بات چل رہی ہے, اس پہ کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا ہے. میرا خیال ہے بجٹ اس لیے ڈیلے ہوا کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پبلک کے سامنے جتنی دیر میں بات آئے اتنا اچھا ہے. کیا دیر میں بات آئے؟ بجٹ 20 دن دینے ہیں یا 30 دن دینے ہیں, سمجھ نہیں رہی بات؟ نہیں میں نہیں سمجھی. بجٹ فائنلائز ہوتا ہے 30 جون کو. صحیح ہے. جس دن آتا ہے اس کے بعد سے شور شرابہ ہوگا نا. ہاں بالکل. تو اگر جلدی دے دیں گے. اچھا شور شرابے کو ڈیلے کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے حکومتوں کو عادت ہے وہ کیا ڈیلے بیچارے کرنے چاہیے. اس سے زیادہ نہ ان کی اوقات ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, میری بات سنو تو میں دوبارہ تمہیں کہہ رہا ہوں جی, تم رپورٹ کھولو آئی ایم ایف کی مئی 2025 کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس میں پاکستان گورنمنٹ کا بجٹ 2025-26 کا دیا ہوا ہے, آئی ایم ایف والا. ٹھیک ہے, دیا ہوا ہے نا. بالکل. تم اس سے کمپیئر کر لینا بجٹ کو. اچھا یہ ہمارے احسن اقبال صاحب نے تو کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کا کوئی پریشر نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جب ڈیلے کی جو ہے وہ بات کی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف کا کوئی پریشر نہیں ہے اور ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی چوائس کا بجٹ بنائیں گے؟ تم نے احسن اقبال صاحب کو کبھی وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھے تقریر کرتے دیکھا ہے؟ نہیں. پھر ختم ہوئی بات. اچھا مطلب وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے ہیں کبھی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ خود ہی جواب دے دیں اس کا. آپ ساتھ نہیں بیٹھنے کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. مجھے اچھا یہ بتا دیں آپ کہ یہ تو میں تو ابھی آپ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے نا, میں نے بچپن سے جو ہے وہ یہی کل ایک ایڈ آیا تھا. ہاں کل ایک ایڈ آیا تھا بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی کے آپشن کا. آئی بلیو کہ وہ غلطی سے ہو گیا ہوگا.
ایک ایڈ آیا تھا کہ بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی آپشن ہوگی. اس میں جو لوگو لگا ہوا تھا پتہ کس کا تھا؟ اڑان پاکستان کا. چیک کر لو جا کے. ان کو بلاؤ کس دن بلاؤ اسد اقبال صاحب کو. ان سے پوچھو کہ جو اڑان پاکستان کی فگرس ہیں یہ آئی ایم ایف کی فگر جو ان سے ملتی ہے. بھائی آئی ایم ایف نے جو کاغذ بنایا نا ایک جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے تو وہ کا فگریں غلط ہیں یا صحیح ہے یا اڑان پاکستان والی صحیح ہیں؟ آپ لوگ کیوں صحیح سوال تو کرتے نہیں ہو. تو آپ بتائیں نا کون سی صحیح ہیں. تم پھر وہی والی بات تم ان لوگوں کے نام لے لیتی ہو جن کا نام سن کے مجھے غصہ آنے لگتا ہے. میں بالکل آپ کا اسٹریس لیول نہیں بڑھانا چاہتی. مجھے یاد ہے کہ جب آپ ایف بی آر چیئرمین تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ اسٹریس لیول بڑھ گیا تھا, آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی اور سیریس خراب ہو گئی تھی. میں ایسا آپ کے ساتھ بالکل کچھ نہیں کرنا چاہتی. دوائی لیتا ہوں اس کی, دوائی لیتے ہیں آپ اس کی. تو ایف بی آر پہ ہی تو نہیں تھا مجھے کبھی بھی, اس سے پہلے آپ کو نہیں تھا. آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ ایز اے ایف بی آر چیئرمین بڑھ گیا. واقعی ایف بی آر میں کام کرنا ایز اے ایف بی آر چیئرمین اس حکومت کے کسی بھی حکومت کے ساتھ اٹس اے بگ ٹاسک. کیا وجہ ہے شبر صاحب, آپ سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. ہر دفعہ ٹارگٹ مس کرتے ہیں. پہلے تو کم اس سے اماؤنٹ سے مس کرتے تھے, اب تو مطلب جو ہے وہ ہمیں کوئی وہ نہیں آسرا نہیں رہا ہے. کیوں ہر دفعہ ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ مس کر دیا جاتا ہے؟ پلیز آپ کا کمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جہاں پر جانا ہے وہاں جا کے نہیں ٹیکس کلیکٹ کرنا, تو پھر آپ کیوں دیکھیں جو لوگ دے رہے ہیں وہ تو دے ہی رہے ہیں نا. جو نہیں دے رہے ان کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں دیں گے اور ان سے ہم لیں گے بھی نہیں. تو پھر یہ تو چلتا رہے گا نا سلسلہ. اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ایف بی آر کے 18,000 آدمی ہیں اس میں سے کم از کم 15,000 آدمی, 15 تو کم کر لو, 7,000 آدمی حرام کی روزی کھاتے رہیں گے اور ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ان کو تنخواہیں بھی دیتے رہیں گے اور 1000 کوئی گاڑیوں کا بھی اسکینڈل جو ہے وہ چلتی رہیں گی. تو پھر یہ جو آپ کہہ رہی ہو کہ ٹارگٹ مس ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں. میں کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ میں اس لیے چھوڑ کے گیا تھا نا کہ میں اگر وہ 7,000 آدمی 18,000 آدمی میں سے 9,000 آدمی رشوت لے رہا ہے اور میں چیئرمین ایف بی آر بنا بیٹھا ہوں تو ان کی بے ایمانی تو میرے کھاتے میں جاتی تھی نا. میں تو روز رات کو بیٹھ کے شام کو بیٹھ کے یہ سوچتا تھا کہ چلو یار اس میں 7,000 چلو ایماندار ہوں گے, مگر 7,000 جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, جو چوری کر رہے ہیں, یا تو میں ان کو صحیح کر دوں یا میں چلا جاؤں کہ میں ان چوری کا کیوں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو بات کر رہی ہو نا کہ صحیح نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ بیکار کی بات ہے. مجھے یہ بتا دو, صرف ایک بات مجھے بتا دو, تم صرف مجھے یہ بتا دو کہ چھوٹے راجہ بازار تو خیر ایک راجہ بازار تو ایک وہ ہے نا بڑا کنجسٹڈ سا بازار ہے پنڈی کا. تم کل جا کے ایک ٹی وی پروگرام کرو اور مجھے بتا دو کہ اسلام آباد میں کتنی ریٹیل شاپس ہیں اور ان میں سے کتنی ریٹیل شاپ سیل ٹیکس میں رجسٹر ہیں. اگر تم مجھے نمبر بتا دو گی نا تو میں آئندہ کبھی ٹیکس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. صحیح. تو یہی نہیں, یا جب آپ دکانیں گننے کو تیار نہیں ہیں اسلام آباد کی تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا, آپ دکانیں گننے کو تیار ہیں؟ آپ کے خیال میں جب آپ ریسٹورانٹ میں جاتی ہو اسلام آباد میں جو آپ کو سیل ٹیکس لیا جاتا ہے کیا وہ گورنمنٹ میں جمع ہو رہا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, جنرلی آپ سے سوال ہے میرا, کیا وہ جمع ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ٹوبیکو کی 2 بڑی کمپنیاں بار بار بڑے بڑے ایڈ دے رہی ہیں کہ ٹوبیکو کی 40% ٹیکس چوری ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا اخبار میں آتے رہتے ہیں, 2 بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ بڑی کمپنیاں باقی ساری چھوٹی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ٹوبیکو میں بہت بڑی تعداد میں چوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کہاں ہو رہی ہے؟ میں نے ٹوبیکو کی بھٹیوں کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی تھی تو سارے پی ٹی آئی کے میں نے آگے سے خاص آپ کے پاس کہ سر یہ تو ہمارا سارا ووٹ بینک خراب کرنے جا رہا ہے.
اچھا آپ کو یاد ہے میں نے اگر انٹرویو سنا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ابھی نیشنل اسمبلی میں سب کو فیس کیا تھا، سوابی میں اور مردان میں اور سارے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے. اچھا آپ مجھے پھر ایک اور بات بتائیے، چلے میں آپ سے ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں، کیا ایرانی اسمگلنگ بلوچستان میں ختم ہو گئی؟ سوال ہے آپ سے. پھر آپ کہہ رہی ہو کہ ایرانی اسمگلنگ بلوچستان میں ختم نہیں ہوئی. جی اگر ایرانی اسمگلنگ ختم نہیں ہوئی تو میں اپنی ٹیکس پروڈکٹ کیسے بیچوں گا پاکستان میں؟ تو پھر یہ مان لیا جائے کہ اب بھی جو ہے وہ یہی امید کی جائے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اسی ٹیکس ریٹ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، اور جو حکومت نے کہا تھا ہم انفورسمنٹ کے ذریعے ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ذریعے ٹیکس کو بڑھائیں گے، اس کا مطلب حکومت اس میں فیل ہو گئی ہے. اس کو لائٹر نوٹ پہ کہتے ہیں آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. So there is no good news for people who are already paying taxes, especially for salaried class.